نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ معاہدہ آیت آمین۔ نمبر 2 سے 36 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اجل ذالک، اسی وجہ سے. یہ جو 3 نقطے لگے ہوئے ہیں نا، یہ معانقہ کہلاتا ہے، اسے معانقہ کہتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے اسی وجہ سے، یہ پچھلی آیت کے ساتھ بھی اس کو جوڑا جا سکتا ہے اور اگلی آیت کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے. یعنی وقف آپ من اجل ذالک پہ آ کے کر سکتے ہیں پچھلی آیت کے بعد، اور ادھر وقف کر کے یہاں سے آگے بھی چل سکتے ہیں. یعنی اسی وجہ سے، جو پچھلی بات تھی نا، جو اس نے کہا تھا کہ کیا میں اتنا عاجز ہو گیا ہوں، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی عاجز آ گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا. پھر وہ بڑا شرمندہ ہو گیا. من اجل ذالک، اسی طرح یہ وہاں پہ بھی بات ختم ہو سکتی ہے. اور یہاں پہ اگر اس کو آگے جوڑتے ہیں، پھر اگلی کے ساتھ بھی یہ لفظ آ سکتا ہے، من اجل ذالک، اسی وجہ سے. کتبنا، ہم نے لکھ دیا. کاتبہ یکتبو، لکھنا ہوتا ہے، یہاں اس کا مفہوم ہے فرض کر دیا. یعنی ہم نے لکھ دیا. ہم نے جو ہے نا کا مطلب ہے نحنو، جو ہوتا ہے فاعل. علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر. ہم نے بھی یہ بات بنی اسرائیل پر لکھ دی، یعنی ان کی تورات میں ہم نے یہ بات لکھ دی. کیا؟ انہو، بے شک وہ، تاکید کے لیے ہوتا ہے انا، کہ یہ یقینی بات ہے کہ من قاتل، جس نے قتل کیا. قتل یقتل، قتل، جس نے قتل کیا. نفسن، کسی جان کو. بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، یعنی کسی جان کے بدلے کے بغیر. ایک تو ہوتا ہے نا قتل کا بدلہ قتل، بغیر کسی جان کے. او فساد فی الارض، یا فساد مچانے کے بغیر. فی الارض، زمین میں. یعنی زمین میں کوئی فساد نہیں پھیلایا، کوئی قتل نہیں کیا، اس کے بغیر کسی کو ناحق قتل کرنا جو ہے. فَكَأَنَّمَا، تو گویا کہ. کأنہ ہوتا ہے جیسے حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں، یہ انہیں کہا جاتا ہے انا اور اس کی بہنیں. انا، بے شک. انا، یہ بھی بے شک کے لیے آتا ہے، لیکن یہ دو یہ فکرے کے درمیان میں آتا ہے. اسی طرح کأنہ بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، گویا کی. فَكَأَنَّمَا، تو گویا کہ. قتل الناس، اس نے قتل کر دیا لوگوں کو. جمیعا، سب کے سب کو. جس نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر قتل کے بدلے یا کسی فساد کے بدلے کسی کو قتل کیا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. ومن احیاہا، اور جس نے زندگی دی اسے. اب ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ظاہر ہے کسی مونس کی طرف جا رہی ہے. ہا اگر ہو ہوتا تو مذکر کی طرف ہوتا. تو ہا کی ضمیر نفس کے لیے. نفس کا لفظ عربی میں مونس ہوتا ہے. ومن احیاہا، اور جس نے زندگی دی اسے. فکأنما، تو گویا کہ. احی الناس جمیعا، اس نے زندگی دی تمام لوگوں کو، سب لوگوں کو. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق. جاءتہم، آئے ان کے پاس. رسولنا، ہمارے رسول. بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ. بینتن کی جمع بینات، واضح دلائل، روشن نشانیاں لے کر آئے ان کے پاس ہمارے رسول. ثم، پھر. انا، بے شک. کثیرم منہم، ان میں سے اکثر لوگ. بعد ذالک، اس کے بعد. فی الارض، زمین میں. لمسرفون، البتہ حد سے بڑھنے والے ہیں. مسرف،
اسراف کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، حدوں سے باہر نکلنے والا۔ اکثر لوگ لمسرفون، البتہ یقیناً سب حد سے بڑھنے والے ہیں۔ انما، بے شک، جزاء الذین، بدلہ ان لوگوں کا، جزا ان لوگوں کی، یحاربون، جو جنگ کرتے ہیں، جو محاربہ کرتے ہیں۔ حاربہ یحاربو، جنگ کرنا، لڑنا، محاربہ کرنا، اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، ویسعون، اور وہ کوشش کرتے ہیں، یسعى سعی اسی سے ہوتا ہے نا، دوڑنا، صفا مروا کے درمیان سعی کی جاتی ہے، وہ بھی تو ظاہر ہے ایک کوشش ہوتی ہے، دوڑ لگانا، دوڑنے کو بھی کہتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ، اور وہ سب کوشش کرتے ہیں، فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد مچانے کی، أَن يُقَتَّلُوا، کہ وہ قتل کر دیے جائیں۔ ایک ہوتا ہے قاتل یقتل، ایک ہوتا ہے قتل یقتل۔ یہ جو ہوتا ہے نا قتل، یہ ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، خون بہانا۔ ان یقتلوا، کہ وہ قتل کر دیے جائیں، او یسلبوا، یا وہ سولی چڑھا دیے جائیں، پھانسی دے دیے جائیں، صلیب پہ لٹکا دیے جائیں، سلب یسلب، او تقطع، یا کاٹ دیے جائیں، قطع یقطع، کاٹ دینا، قطع کرنا۔ بہت سے لفظ قطع تعلقی بھی ہوتا ہے، قطع رحمی بھی ہوتا ہے، قطع تعلق، اسی طرح کاٹ دینا۔ او تقطع، یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، مخالف سمتوں سے۔ مخالف سمت مین کہ ایک اگر دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پاؤں۔ او ینفو، یا وہ نکال دیے جائیں، انفا ینفی ہوتا ہے نکال دیے جانا، جیسے کہتے ہیں کہ ملک بدر کر دینا، من الارض، زمین سے۔ ذالک، یہ، لہم، ان کے لیے۔ ہاں میرا خیال ہے یہ اس کا نافیہ ینفع ہوتا ہے، نافیہ، نون فا یا، انفا نہیں ہے، نافیہ ہے اس کا ماضی۔ نفی کرنا۔ وہ نکال دیے جائیں، من الارض، زمین سے، ذالک، یہ، لہم، ان کے لیے، خزی، رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یا مگر وہ لوگ جنہوں نے تابو، توبہ کی، تا واو با، لوٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، تابا یتوبو، تابو فعل ماضی جمع کا صیغہ ہے، جب ہم مذکر غائب، انہوں نے توبہ کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا، کہ تم پر قابو پا لیا جائے، کہ تم سب قابو پاؤ، قدرت پاؤ، ان تقدروا، کہ تم قدرت پالو، علیہم، ان پر، فَاعْلَمُوا، بس جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، فعل امر ہے، تقوی اختیار کرو اللہ کا، یہ ڈر جاؤ اللہ سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، ابتغاء یبتغی، ابتغاء تلاش کرنا، اور تلاش کرو، الیہ الوسیلۃ، اس کی طرف قرب کا ذریعہ، وسیلہ۔ وسیلہ جو ہے ایک لوگوں کو بڑا اس میں کنٹروورشل سا میننگ ہوتا ہے، اس میں لوگ ڈفرینٹ قسم کے میننگ
اس سے نکال لیتے ہیں۔ اردو میں وسیلہ جو ہے یہ اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے قرب، قربت۔ جس طرح اذلت ان کا لفظ ہے، ذلیل ان کا جو لفظ ہے، اب ذلیل ان کے معنی اردو میں تو ذلیل ہی ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں جو میننگ اس کا ہے وہی اس کا میننگ ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور، جیسے کہ جنگ بدر کے بارے میں ہے نا، وان تم اذلہ، اور تم کمزور تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مدد دی بدر میں، وان تم اذلہ، اور تم اس وقت کمزور تھے، اس میں اگر ہم اذلہ کے معنی ذلیل لیں تو کیا مطلب بنتا ہے؟ تو یہاں جو اردو کے مطلب ہیں وہ نہیں ہمیں لینے چاہیے، اس کی طرف قرب کا ذریعہ تلاش کرو، وسیلہ کا مطلب یہ ہے۔ وجاہدو، اور جہاد کرو، جاہدہ یجاہدو، جہاد کرنا، فی سبیل ہی، اس کے راستے میں، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ، افلح یفلح سے فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر، انا، بے شک، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، یقیناً اگر ہو ان کے پاس، لو، اگر، انا، بے شک، لہم، ہو ان کے پاس، کیا ہو ان کے پاس، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، ومثلہ، اور اس جیسا اور بھی، یعنی مثل اس کی، معہ، اس کے ساتھ، جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا اور اسی جتنا اور بھی ہو ان کے پاس، لیفتدو، تاکہ وہ بدلے میں دے دیں، فدیہ میں دے دیں، لام تعلیل ہے لی، یفتدو، وہ بدلے میں دے دیں، یہ تھا یفتدونا، تو لام تعلیل کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، یہ رہ گیا لیفتدو، تاکہ وہ بدلے میں دے دیں، بھی اس کو، من عذاب یوم القیامہ، یوم قیامت کے عذاب سے، من عذابی، عذاب سے، یعنی عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ما تقبلہ، تو نہیں قبول کیا جائے گا، قبلہ یقبلو، قبول کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ مجہول ہے، مضارع مجہول، لا، ما تقبلہ، تو نہیں قبول کیا جائے گا، منہم، ان سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ہلکی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں جی، من اجل ذالک، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد پھیلانے والا ہو، قتل کر دے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندگی عطا کر دی۔ اب کل بھی ہم نے وہی حابیل قابیل کا واقعہ ہم پڑھتے آ رہے تھے، اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے ظلم کے ساتھ، تو اس کا قاتل کے ساتھ ساتھ اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے جس نے سب سے پہلا قتل کیا تھا، کیونکہ وہ سب سے پہلا آدمی ہے جس نے قتل کا کام کیا۔ ظاہر بات ہے کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی سزا تو ملے گی ہی جو اس نے خود کیا، لیکن باقی لوگ جو بعد میں قیامت تک کے لوگ جو بھی قتل کریں گے اس قاتل کو تو سزا ملے گی ہی، اس قتل کا، اس سزا کا ایک حصہ قابیل کے حصے میں بھی آئے گا جس نے یہ کام شروع کیا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ بات لکھ دی تورات میں، اس قتل ناحق کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی کہ انسانی جان کی قدر و قیمت جس سے پتہ چلتی ہے کہ کتنی زیادہ ہے،
کیا بات لکھ دی؟ یہ حکم نازل فرما دیا کہ من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ یہ اصول بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور کتنا احترام ہے۔ اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا، اسلام کی تعلیمات کے مطابق بھی یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بنی اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے۔ یعنی جس طرح ان کے خون قابل احترام ہے، اگر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول مقرر کر دیا تو ہمارے لیے بھی یہی اصول ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول ظاہر دلیلیں لے کر، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ اس میں یہود کے لیے ایک طرح سے ایک ڈانٹ ہے کہ ان کے پاس انبیاء آئے، دلائل لے کے آئے، لیکن ان کا رویہ ہمیشہ حد سے تجاوز کرنے والا ہی رہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں ایک تسلی بھی ہے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ اگر آپ کو قتل کرنے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتے رہتے ہیں یہودی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کی تو ساری تاریخ ہی اس طرح کے مکر و فساد سے بھری ہوئی ہے۔ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور کیونکہ اللہ سب سے بہتر تدبیریں کرنے والا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہی ہیں، یہ اسراف کرنے والے، حد سے بڑھنے والے، ظلم و زیادتی کرنے والے ہی ہیں۔ یہود کے بارے میں یہ آیت ہے۔ پھر آگے فرمایا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ۔ یہ جو لفظ ہے نا یحاربون اللہ، اسی سے بنتا ہے محاربہ، اور اس آیت کو آیت محاربہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں، ان یقتلوا او یصلبوا، یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا مخالف طرف سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ 4 سزائیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اس آیت کی شان نزول بھی ایک بیان کی جاتی ہے کہ عقل اور ارینا کے قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کے جب مدینہ آئے تو انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر بھیج دیا، جہاں پہ صدقے کے اونٹ وغیرہ رکھے جاتے تھے، وہاں ان کو بھیج دیا۔ چند روز وہ وہاں ٹھہرے اور ٹھیک ہو گئے، ان کی صحت بہتر ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو اونٹوں کے رکھوالے تھے، چرواہا جو تھے، ان کو قتل کر دیا، اور اونٹ وہاں سے لے کر بھاگ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی بھجوائے، انہوں نے اونٹوں کو بھی اونٹوں سمیت ان کو پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے پھر ان کو یہ سزائیں دیں کہ ان کے ہاتھ پیر مخالف طرف سے کاٹ دیے، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں بھی پھروائیں، کیونکہ انہوں نے بھی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، اور پھر انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیا یہاں تک کہ وہ وہیں مر گئے۔ تو صحیح بخاری میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ انہوں نے چوری بھی کی، قتل بھی کیا، ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا، اور اللہ اور رسول کے ساتھ محاربہ بھی کیا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب سزائیں انہیں دیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی شخص اس طرح کا کوئی بھی جرم کرے گا، اس کو اللہ کے ساتھ ایک محاربہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ محاربہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی منظم گروہ یا مسلح دستہ کوئی اسلامی حکومت میں کے دائرے میں یا اس کے ارد گرد لوگوں کو لوٹے، لوگوں پہ حملے کرے، قتل و غارت گری کرے، اغوا، آبرو ریزی، اس طرح کی جتنے بھی کام ہیں فساد پھیلانے والے زمین میں اور قتل و غارت والے، ان میں سے جو بھی کام کرے، تو پھر یہ جو 4 سزائیں بتائی گئی ہیں، تو وہ خلیفہ وقت کو، جو امام وقت ہے، اس کو یہ اختیار ہے کہ ان میں سے جو سزا وہ مناسب سمجھے ان لوگوں کو دے۔
فسادن یعنی وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے کی، تو سزائیں 4 کون سی ہیں؟ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض، یا زمین سے نکال دیے جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یہ جو سزا ہے یہ دنیا کی رسوائی ہے، اور آخرت میں اللہ کے ہاں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. ہاں، اس سے کون لوگ بچ سکتے ہیں اس سزا سے کہ ان کو یہ دنیا میں جو سزائیں مل رہی ہیں ان سے کون بچ سکتا ہے؟ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم. جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پا لو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فَاعْلَمُوا، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہاں گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر کے اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان کر دیں تو پھر انہیں معاف کر دیا جائے گا، پھر وہ سزائیں انہیں نہیں دی جائیں گی. لیکن پھر اس بات میں اختلاف ہے کہ سزاؤں کی معافی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو قتل کیا ہے یا مال لوٹ کر یا اور کوئی اس طرح کا دست درازی کی ہے، یہ جرائم بھی معاف ہو جائیں گے یا ان کا بدلہ لیا جائے گا. تو اس معاملے میں بعض علماء کے نزدیک وہ معاف نہیں ہوں گے اور ان سے قصاص لیا جائے گا، اور بعض کے نزدیک وہ معاف ہو جائیں گے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم. تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پہلی بات ہے تقوی، اللہ سے ڈرتے رہو، اور دوسرا لفظ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. وسیلہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو. اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے اعمال کرو، ایسے کام کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. ایک تو یہ معنی ہے وسیلہ کا، قرب. اور دوسرا معنی جو ہے، ایک حدیث ہے اس سلسلے میں کہ ایک مقام ہے جسے مقام محمود کہا گیا ہے، وہ بھی وسیلہ اس کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے لیے اس مقام کی دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ جو مقام ہے مقام محمود جسے وسیلہ کہا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے. تو اس دعا کے لیے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا. وہ دعا وہی ہے جو ہم اذان کے بعد ہم سب پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. تو یہ جو دعا ہے اس کے اندر وہ مقام محمود اور وسیلہ کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جاتی ہے، اور ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے ہر اذان سننے کے بعد. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، ما فی الارض، بے شک اگر ان کے پاس ہو وہ سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسا اس کے ساتھ اور بھی، لِيَفْتَدُوا بِهِ، تاکہ وہ بدلے میں دے دیں اس کو، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے. ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم، تو ان کا یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کیا جائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بتا تو نے میری اپنی یہ آرام گاہ کیسی پائی؟ آرام گاہ جہنم کے لیے
ایک انداز ہے، طنزیہ سا انداز ہے، وہ کہے گا یا اللہ بہت بدترین جگہ ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے بچنا چاہے گا؟ کیا تو چاہتا ہے کہ تو زمین بھر کے سونا فدیے میں دے دے اور اس سے چھٹکارا حاصل کر لے؟ تو وہ اسبات میں جواب دے گا اور کہے گا ہاں میں ایسا چاہتا ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، تو نے وہاں اس کی پرواہ نہیں کی، اور آج تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بچنے کے لیے زمین بھر سونا بھی اگر مجھے مل جائے تو وہ میں دے کے اس سے چھٹکارا حاصل کروں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہاں ہم کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں۔ تھوڑی سی چیز کے لیے جھوٹ بول دیں گے، تھوڑی سی چیز کے لیے کسی کے ساتھ خیانت کر لیں گے، تھوڑی سی چیز کے لیے ہم تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کے بڑے بڑے احکامات کو ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ تو وہاں انسان یہ چاہے گا، اب دیکھیں کہ یہ کو میری یا کسی اور کی بات تو ہے ہی نہیں، ان الفاظ پہ غور کریں۔ ان الذین کفروا، بات کن کی ہو رہی ہے؟ کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ کافروں کے لیے ہے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جميعا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ بھی ہو جو زمین میں ہے، سب کا سب۔ اب یہاں سے تصور کریں کہ زمین کے اندر سب کچھ کیا کچھ ہے، پورے پورے ملک ہیں۔ ہم تو ملکوں کی بات چھوڑیں، ہم تو چھوٹی چھوٹے گھروں کے لیے، چھوٹی چھوٹی گھروں کی چیزوں کے لیے، اپنے ڈریسز کے لیے، زیورات کے لیے ہم کتنے کین ہوتے ہیں۔ پوری زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب ہو، اور اتنا ہی نہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی اور بھی ہو، پھر لِيَفْتَدُوا بِهِ، فدیہ میں دینے کے لیے اس بندے کو مل جائے، تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ زمین بھر سونا چاندی جو ہے وہ مجھے مل جائے، بلکہ وہ چاہے گا یہ زمین بھر سونا چاندی جو ہے یہ میں فدیے میں دے کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لوں، قیامت کے دن کے عذاب سے بچا لوں۔ تو اتنا زیادہ جب انسان وہاں پہ بے بس ہوگا، ما تقبل منہم، ان سے تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کی یہ بات، یہ جو حدیث ہے کہ اللہ کہے گا کہ دنیا میں تو میں نے بہت تھوڑا مطالبہ تم سے کیا تھا، اللہ کی بات ماننا بس۔ اللہ نے کوئی ایسے احکامات ہمیں نہیں دیے جو بہت مشکل ہیں، یا جو انسان کر نہیں سکتا، یا جو انسان کہے کہ میرے لیے بڑے تکلیف دہ ہیں۔ میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تو تکلیف دے میں ڈالتا ہی نہیں، مشکل میں ڈالتا ہی نہیں۔ اللہ کی مرضی کے کام کرنے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی، صرف یہ ہے کہ انسان بندہ بن کے سوچے، رب کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی سے جھکا کے رکھے، اس کے احکامات کے سامنے آمنا و صدقنا کہنے والا ہو۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، یہ تینوں ہی تو باتیں ہیں۔ جب اللہ کے رب ہونے پہ میں راضی ہو گیا تو پھر مرضی تو اللہ کی چلے گی نا۔ اسلام کے دین ہونے پہ جب میں راضی ہوں تو پھر مجھے دین اسلام کے احکامات کو بھی تو ماننا ہے۔ بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نبی مانتی ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننا بھی تو میرا فرض ہے نا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم جو جو کچھ پڑھتے ہیں یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے فرامین ہیں، اللہ کی آیات ہیں، انہیں ہم اپنے اوپر لاگو بھی کیا کریں، امپلیمنٹ بھی کیا کریں۔ انہی آیات کو، ان کی تلاوت سنتے ہیں، میرا خیال ہے ایک دفعہ ترجمہ سننے سے آپ کو کافی حد تک ترجمہ آ جاتا ہے، لیکن دوسری دفعہ آپ جب تلاوت سنتے ہیں اس وقت لفظوں پہ غور کیا کریں، اور یہ بھی چیک کیا کریں کہ کس حد تک آپ کو ترجمہ سمجھ آ رہا ہے۔ اس لیے میں نے یہاں پہ ترجمہ نہیں لکھواتی، تاکہ آپ خود اپنے آپ سے ذرا کوشش کیا کریں
الفاظ کو سمجھنے کی اور میننگ کو سمجھنے کی جب تلاوت سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہ سمجھا کریں کہ بس اب کلاس تو ختم ہو گئی، آگے تو بس تلاوت ہے۔ کچھ یہ بھی بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ چلیں جی کلاس تو ہو گئی، بس اب تو تلاوت ہے، پھر ہم بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم بعض اوقات اس کو اگنور کرتے ہیں، یہی تو بات ہے، اصل چیز تو اب شروع ہونے لگی ہے، جو تلاوت ہے اس سے پھر ہم نے چیک کرنا ہے کہ مجھے کس حد تک سمجھ آئی ہے، اور قرآن کے الفاظ دل کے اوپر محفوظ کیا کریں، اس کو انجوائے کیا کریں، ایبزارب کرنے کی کوشش کیا کریں تلاوت کو، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایک جو خوبصورتی ہے اور جو اس کی مٹھاس ہے، اس کو محبت کے ساتھ اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کیا کریں۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم